پیٹ بولتا ہے نا آپ کا جسم آپ کو چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے، اور پھر آپ اس وقت اپنے جسم کو اپنی روح کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، اور آپ گھڑی دیکھ کر فوراً کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو مغرب میں 3 گھنٹے پڑے، ابھی تو مغرب میں 4 گھنٹے پڑے، ابھی تو میں روزہ نہیں کھول سکتی۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، لیکن ہم کلی کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہیں اتارتے۔ انفیکٹ اگر ہمیں فیل ہو کہ زیادہ حلق میں چلا گیا تو ہم تھوک کر اور حلق خشک کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ اللہ پر ایمان آپ کا اور میرا ایسا ریوائیو ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی ہم گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، خطا کرنے کا سوچتے بھی نہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ آپ کا اور میرا ایمان ہوتا ہے۔ آپ گاڑی میں اکیلی جا رہی ہیں، آپ کیسٹ پلیئر میں کیا سنتی ہیں؟ گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آپ کو روک لیتا ہے کہ اچھا تم اپنی سی ڈی مت لگاؤ، تم تلاوت لگا لو۔ آپ اپنے ہیڈ فونز کانوں میں لگا کے، یا آپ کی بیٹی 18 سال کی 16 سال کی اپنے ایئر پلگز لگا کر بیٹھی ہے، آپ کو کیا پتا وہ کیا سن رہی ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، کون جانتا ہے وہ کیا سن رہی ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو ایمان باللہ آپ کا اور میرا رمضان کے مہینے میں ریوائیو ہوتا ہے۔ یہ ایمان باللہ ہے کہ اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ باقی 11 مہینے یہ ایمان باللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جب ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ غصے میں اس کو بلی بھی کر دیتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا اوور ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ تو رمضان میں یہ ایمان باللہ خاص مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی 11 مہینے میں یہ کام آ سکے، اس کا خزانہ جمع ہو سکے۔ ایمان بالملائکہ کیسے آپ کا اور میرا ریوائیو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے 2 فرشتے تو دے دیے جو آپ کی اور میری سارے ریکارڈ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے کئی فرشتوں کو آپ کی اور میرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ جو عمل آپ اور میں کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم ایسے عمل کرنا چاہتے ہیں، برے سے برا مسلمان بھی، بیئر منیمم پر عمل کرنے والا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسے کچھ اچھے کام کرنے ہیں، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے یہ کچھ اچھے کام قیامت میں اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوں گے۔ امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو اور مجھے بتا دی ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ جب بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی اس نیکی میں مدد کرتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھی ہے، سورہ فصلت جس کو حامی مت سجدہ بھی کہتے ہیں۔ حامی سجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا، یقیناً جو لوگ جب کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے نیک کام کرنا ہے اور اب آپ اس پر اسٹیڈ فاسٹ ہو گئیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کون آتا ہے ان کے اوپر؟ فرشتے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت تم خوف زدہ ہو، مت تم رنجیدہ ہو۔ یہ فرشتہ آپ کو اور مجھے جائے نماز پر کھڑا نہیں کر دیتا، لیکن یہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ایک اچھا خیال ضرور ڈالتا ہے، ہمت ضرور دلاتا ہے۔ سورہ قاف اگر آپ پڑھیں تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو قرین کہا ہے۔ عربی زبان میں قرین کا لفظ قاف را یا نون، قرین آتا ہے بیسٹ کلوز فرینڈ کے لیے، بلکہ ایسا فرینڈ جس کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کرنا چاہیں، جس کے ساتھ آپ میکسیمم ٹائم گزارنا چاہیں، قرین ایسا دوست ہوتا ہے۔ اب آپ اور میں خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے اور آپ نے فرشتے کو کیا قرین بنایا ہے۔ سورہ قاف کے اندر یہ خوبصورت آیات موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیسٹ فرینڈ قرین ایک جگہ فرشتوں کو کہا اور ایک جگہ شیطان کو کہا، یعنی جو نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا قرین کون بن جاتا ہے؟ فرشتے۔ اور جو گناہوں کے لائف سٹائل پر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے بالکل غافل ہوتے ہیں، ان کا ساتھی کون بنتا ہے؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وقال قرینہ، اور اس کا قرین کہے گا، اس کا بیسٹ فرینڈ کہے گا، کون ہے یہ قرین؟ یہ فرشتے ہیں جو آپ کی اور میری نیکی کرنے میں مدد کرتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں۔ ھذا ما لدی عتید، جب اللہ کے سامنے روز محشر آپ کے اور میرے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ فرشتے کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، اللہ اس کے ان نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، اس کا بیسٹ فرینڈ کہے گا ربنا
اے ہمارے رب ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو غلط راستے پر نہیں چلایا، میں نے اس کو ڈیوینٹ راستے پر نہیں چلایا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی جو تھا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے قرین، فرشتہ یا شیطان؟ شیطان، جو آج آپ کا اور میرا بیسٹ فرینڈ بن کر آپ کو اور مجھے خوب دھوکے دیتا ہے، آپ کو اور مجھے کہتا ہے او ہو کیا ہو گیا، سنت ہی تو ہے، فور گاڈ سیک اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہی شیطان جو آپ کو اور مجھے کہتا ہے کم آن کیا ہو گیا اگر میٹ پر زیادہ غصہ کر لیا، آفٹر آل تمہارا رائٹ تھا، اتنا مہنگا کرسٹل کا گلاس بھی تو توڑ دیا تھا۔ وہی شیطان جو آپ کو اور مجھے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی غصے کا شکار کر دیتا ہے، اور جو ٹین ایج بچیاں بیٹھی ہیں ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ روٹ کروا دیتا ہے۔ یہی شیطان ہے جو قیامت میں آپ کو اور مجھے بالکل تنہا چھوڑ دے گا، جن لوگوں نے اس کو اپنا ساتھی دنیا میں بنا کر رکھا تھا۔ تو ایمان بالملائکہ آپ کا اور میرا ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ جب نیکی کا ارادہ کریں گے اس رمضان میں، امید رکھیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آپ پر فرشتوں کو نازل کرے گا جو فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایمان کا یہ اینگل، ایمان بالملائکہ کا آپ کا اور میرا سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا ایمان کب مضبوط ہوگا؟ جب میں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کروں اور اس وقت مجھے خیال آئے ہمت تو نہیں ہو رہی، اللہ ہمت دے گا اور اللہ انشاءاللہ فرشتوں سے میری مدد کروائے گا۔ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ پھر ایمان کا ایک ایسپیکٹ آتا ہے ایمان بالکتب، یعنی کہ ان کتابوں پر ایمان رکھنا جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ طبرانی کی اوتھینٹک نریشن کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی وہ سب کی سب رمضان کے مہینے میں نازل کی گئیں، اور قرآن کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر الرمضان، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں سے آپ رمضان کا ذکر کریں تو ان کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے رمضان کا سن کے؟ روزے۔ ہمارے ذہن میں پہلے قرآن تو نہیں آتا۔ آپ رمضان کا ذکر کریں تو پہلی چیز جو آئے گی، جو پہلی چیز آپ ذہن میں سٹرائک کرے گی وہ روزے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آپ کا اور میرا اس رمضان میں اللہ کی کتابوں پر ایمان کیسے بڑھنا چاہیے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی فائنل کتاب ہے یعنی القرآن، اس کے ساتھ میں میکسیمم ٹائم گزاروں، اس کے ساتھ میں میکسیمم وقت گزاروں۔ نہ صرف میں اس کی تلاوت کروں بلکہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، میں اس پر تفکر کروں، میں اس کو حفظ کرنے کی کوشش کروں، میں اسے نماز میں پڑھوں، قیام میں پڑھوں، میں اسے تراویح میں سنوں۔ میکسیمم اس رمضان میں مجھے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گی تو آپ کا ایمان بالکتب ریوائیو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس کتاب پر ایمان بڑھائیں گے، اور یہ مہینہ ہے خاص طور پر جس میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو شیئر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو بنانا ہے قرآن کا مہینہ۔ حدیث میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے اصل میں جو رمضان کا مہینہ ہے۔ ایمان بالرسل ہمارا کیسے ریوائیو ہوتا ہے؟ ہم روزے کس کی سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ کو یہ چیزیں روایات میں مل جاتی ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں روزے کی عبادت کسی نہ کسی فارم میں موجود رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے ساتھ اتمام حجت کر دیا گیا۔ فائنل اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیے۔ ہم سحری کھاتے ہیں انہی اوقات میں جن اوقات میں قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم دن بھر میں وہی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہم وہی دعائیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مانگا کرتے تھے۔ ہم ویسے ہی افطار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں کیا کرتے تھے۔ ہم تراویح اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے۔ ہم اسی طرح قیام اللیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ یہ سب کرتی ہیں تو آپ کس کی پیروی کر رہی ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے آپ کا اور میرا ایمان بالرسل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کے نقش قدم پر باقی 11 مہینے بھی چلنا ہے. باقی 11 مہینے کے لیے ان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو بھی مجھے فالو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو اطاعت کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنت کو صرف سنت کہہ کر نیگلیکٹ کر دینا اس کے لیے سخت وعید ہے. آپ قرآن کی آیات اٹھا کر پڑھیں، تقریباً 41 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس طرح سے ایمان بالرسل آپ کا اور میرا ریوائو ہوتا ہے جب ہم رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان بالآخرہ آپ کا اور میرا کیسے ریوائو ہوتا ہے؟ آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں. دنیا میں کہیں پر 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 17 آورز کا روزہ ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے ایریاز میں، مختلف کانٹیننٹ میں مختلف ٹائم پیریڈ کے روزے ہوتے ہیں. کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی فیسلٹیز ہوں، بہرحال مسلمان امت میں آج بھی روزے کی عبادت موجود ہے. آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، اپنی دنیا کو، اپنے بظاہر زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا للصائمی فرحتانی، روزہ دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں، 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی کون سی؟ فرحتن عند فطرہ، وہ خوشی، وہ پلیجر جو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے. آپ کو پانی کا وہ گھونٹ ذرا یاد کر لیں جو آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتی ہیں، جو آپ روزہ کھولنے کے لیے اتارتی ہیں، چاہے وہ پانی کا گھونٹ تھا، چاہے وہ ٹینک تھا، چاہے وہ کوئی بھی ڈرنک تھی، چاہے وہ کوئی بھی جوس تھا، چاہے دودھ تھا. وہ پہلا ڈرنک کا جو آپ کا سپ اندر جاتا ہے وہ آپ کی وینز تک کو ریفریش کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس کو پلیجر کب ملے گا؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وہ پلیجر اس کو اس وقت ملے گا جب وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور جب اس کا اللہ اس کو اس روزے کا اجر دے گا. تو آپ کے اور میرے لیے ایمان بالآخرہ ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گی تو اللہ دنیا میں تو مجھے اس کا ثواب دے گا ہی دے گا. اللہ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا کر تو دے گا ہی دے گا. جب میں آخرت میں اللہ سے ملاقات کروں گی تو اللہ اس کا خاص انعام مجھے دیں گے. تو اس طرح ہمارا ایمان بالآخرہ ریوائیو ہوتا ہے. ایمان بالقدر، اپنی ڈیسٹنی کے اوپر راضی رہنا، یہ آپ کا اور میرا کیسے ریوائیو ہوتا ہے؟ آپ کو اور مجھے رمضان کے مہینے میں ایک خاص رات کو تلاش کرنے کا کہا گیا ہے. کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر. ہم جانتے ہیں کہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سال کے تمام احکامات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. لوح محفوظ سے وہ سارے احکامات، رزق، مال، دنیا، زندگی، موت، یہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ کی حضور معافی مانگتے رہیں اور اللہ کی سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں. جب ہم لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا ایمان بالقدر ریوائیو ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہوں. تو ہم خوب دعائیں مانگتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ صدقہ اور دعا 2 ایسے ایلیمنٹ ہیں جو تقدیر کے لکھے کو بدل سکتے ہیں. اسی لیے ہم اس رات خوب عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اس رات میں عبادت میں گزارنے کی تلقین بھی کی گئی ہے. تو ایمان کے یہ سارے اینگل آپ کے اور میرے سامنے رمضان کے روزے کے ذریعے آتے ہیں. اب جب آپ اور میں روزہ رکھیں گے تو ہم ایمان کے ان سارے اینگلز پر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے اللہ پر ایمان بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے فرشتوں پر ایمان بھی مضبوط کرنا ہے. خوب نیک کام کے ارادے کریں، اللہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرائے گا. ہم نے ایمان بالکتب بھی کرنا ہے، اپنا وقت میکسیمم قرآن کے ساتھ گزاریں. آپ اٹھیں تو قرآن پڑھیں، آپ سونے لگیں تو قرآن پڑھیں، آپ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے، اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، لیکن سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے اس لیے کہ بعض صحابہ کے لیے آتا ہے کہ بعض صحابہ 10 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، بعض کے لیے آتا ہے کہ 7 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، بعض کے لیے آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے.
تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ رمضان کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اگر ایک مسلمان رمضان میں اپنی کور ٹو کور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک تلاوت مکمل نہ کر سکے تو اس انسان کو اپنے بارے میں منافقت کا شبہ ہو جانا چاہیے. کوشش کر کے کم سے کم ایک قرآن مکمل کرنے کی ضرور کوشش کریں. ہم تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو تیز پڑھ نہیں سکتی. تیز پڑھنا مقصد نہیں ہے، کوانٹیٹیولی پڑھنا مقصد نہیں ہے. ایک مرتبہ تو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آہستہ پڑھتی ہیں، آپ جلدی تھک جاتی ہیں، یا آپ پورا قرآن کی تلاوت رمضان میں مینج نہیں کر پائیں گی، تو آپ رمضان کے آنے سے پہلے تلاوت شروع کر دیں. آپ کل سے تلاوت شروع کر دیں، آپ آج رات سے تلاوت شروع کر دیں. کیا معلوم ہم میں سے کتنوں کو رمضان نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی بھی 7 سے 8 دن ہیں، کیا معلوم کس کو ملک الموت دوبارہ آ کر دیکھ لیں اور اس دن اس کے جانے کا دن ہو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ساتھ صحت ایمان کے اور بہت ساری طاقت کے عمل صالح کی رمضان میں داخل فرمائے. لیکن مومن اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہے. مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. تو آپ نے اور میں نے اس طرح سے ایمان بالکتب کو مضبوط کرنا ہے کہ میکسیمم ٹائم قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق روزہ رکھیے، آپ کا ایمان بالرسول مضبوط ہوگا. آپ اس بات کی امید رکھیے کہ اس دنیا میں جو بھی مشکل اٹھائیں گی، روزہ رکھ کے جو بھی تکلیف ہوگی، جو بھی مشقت اٹھائیں گی، آپ روزہ رکھ کے کہیں میں دورہ قرآن پر جا رہی ہوں تو میں تو بہت تھک جاؤں گی. ایمان رکھیں، یہ جانے کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو اس طرح سے اپنے ایمان بالآخرہ کو مضبوط کیجئے کہ ہمت کے ساتھ عمل صالح میں ڈٹ جائیے اس رمضان میں. اور ایمان بالقدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. اسکالرز کہتے ہیں کہ کوشش کر کے آخر کی 10 راتیں جو آتی ہیں، آخری عشرہ، تھوڑی تھوڑی عبادت کوشش کر کے آپ 10 کی 10 راتوں میں کر لیں. طاق راتوں میں تو خاص اہتمام کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کی ایون نائٹس آتی ہیں، جیسے 22 آ رہی ہے، 24 آ رہی ہے، 26 آ رہی ہے، 28 آ رہی ہے، آپ اس میں بھی تھوڑی تھوڑی عبادت کا اہتمام ضرور کریں. تو ایک چیز آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن سے سیکھ لی کہ اس رمضان آپ نے کس کے ساتھ گزارنا ہے؟ ایمان کے ساتھ گزارنا ہے. دوسری کون سی ٹرمینالوجی ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے؟ احتساب. احتساب کیا ہے؟ احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یوں سمجھ لیں احتساب تقوی کا ایک نام ہے. تقوی کو ہی احتساب کہتے ہیں. روزے کا مقصد یہی تھا نا کہ تمہیں تاکہ تقوی نصیب ہو جائے. جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو تقوی مل جاتا ہے. جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنا حساب خود لوں گی، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ نے تو آپ کا اور میرا ایک دن حساب لینا ہی ہے، تو ہم خود دنیا میں کانشیس ہو کر زندگی گزاریں. احتساب اور تقوی بہت ملتے جلتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کیا ہے؟ کانٹے دار راستے پر ایسے چلنا کہ کسی کانٹے پر، کسی سپائک پر آپ کا قدم نہ پڑے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا. تقوی کیا ہے؟ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، تب بھی وہی کرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ آپ اور میں اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کریں. ہم تقوی یہ ٹرمینالوجی اسلام میں بہت زیادہ سنتے ہیں، اور قرآن کے اندر تقریباً 258 الفاظ جو ہیں وہ اس تقوی کے روٹ ورڈ سے آتے ہیں. تقوی کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. آپ میں سے جو عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کوئی لفظ بناتے ہیں یا انگریزی میں کوئی لفظ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ الفابیٹ سے بنتا ہے، اردو میں حروف تہجی سے بنتا ہے. عربی زبان میں وہ سرٹن کمبینیشن سے بنتا ہے. جیسے ایک کمبینیشن ہے کاف تا با، کتاب کا روٹ ورڈ ہے. اب کتاب بھی اس سے بنے گا، کتیب بھی اس سے بنے گا، مکتب بھی اس سے بنے گا، کتبہ بھی اس سے بنے گا، کتب بھی اس سے بنے گا. سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، کاف تا با. روٹ ورڈ کو یوں سمجھ لیں جیسے پھلوں کے اندر سیڈ ہوتا ہے. اب جیسا سیڈ ہوتا ہے ویسے ہی پھل نکلتا ہے. یا ایسی پاسبلٹی ہے کہ میں بیج تو جا کے ڈالوں پپیتے کا اور نکل آئے آم؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا جنت میں ہو سکتا ہے، صرف وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پاسبلٹی ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو جیسے پھلوں کے بیج ہوتے ہیں، جس بیج کا جو پھل ہوگا، جس پھل کا جو بیج ہوگا وہی درخت آئے گا. جیسے روٹ ورڈز ہیں، یہ روٹ ورڈ بھی
اسی لفظ سے ملتے جلتے مفہوم میں آتے ہیں. تقوی کی کئی ڈیفینیشنز آپ کو ڈکشنریز میں